قریب آنے والا ہے، چاند آئے گا نظر، اس کے بعد پھر روزے شروع ہو جائے گا. وہ چاند رات جو ہے نا اندر کوٹھی میں بند ہو گیا کہ نہ دیکھو نہ مصیبت آئے. چاند دیکھو جس میں کھانا پینا چھوڑنا پڑے گا. تو کھانا پینا چھوڑنے کی بات نہیں ہے، حکم کی بات ہے کہ حکم کی تعمیل ہے. اس لیے دیکھیے کہ مسلمان جس کے دل کے اندر تھوڑی سی بھی رمق ہے تو رمضان کے چاند کا شوق ہے. ابھی یہاں شروع ہو گیا، ابھی انتظار لگے اللہم بارک لنا فی رجب شعبان وبلغنا رمضان کہ میں پہنچا دیں. یعنی ہم تو چاہتے ہیں تو مہینہ آئے، وہ برکتیں آئیں، وہ رحمتیں نازل ہوں، وہ مغفرتیں نازل ہوں. ابھی سے اس کا انتظار لگ جانا چاہیے اور اللہ سے برکت مانگنی ہے کہ رجب میں بھی برکت عطا فرما، شعبان میں بھی برکت عطا فرما. یعنی ان 2 مہینوں میں ہمارے اندر اتنی قوی استعداد روحانی طور پر آ جائے کہ اس مہینے کا ہم استقبال کریں اور اس مہینے کا استقبال کر کے اس مہینے کی ساری برکات کو وصول کریں. تو ہمارے دل کے اندر وہ استعداد اللہ سے مستقل ابھی سے مانگنا شروع کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ان برکات کو جب دل وصول کرنے والا بن جائے گا تو ظاہر کے نقشے کو کچھ نہیں، اتفاق بھی نہیں. تو اس لطف کے اندر جو ہے ان برکات کے ہے یہ جسم کو محسوس ہوگا کہ اندر بیداری آ جاتی، پھر محسوس نہیں ہوگا. اس لیے اللہ والوں کے واقعات ہم جب پڑھتے ہیں از کا تو شک بھی ہوتا ہے. اتنی عبادتوں کیسے کر گئے؟ وہ اندر کچھ استعداد پر کر کے. جیسے یہی مبارک مہینہ جب آتا تھا اس مبارک مہینے میں کتنی اپنے اندر میں استعداد حاصل فرما رکھی تھی کہ ان کے واقعات پڑھنے بھی مشکل. شیخ حدیث مولانا ذکی رحمۃ اللہ نبی قریب کے زمانے کے، پرانے زمانے کے نہیں ہے، زیادہ نہیں گزرا. کہ رمضان کے اندر جو ہے ہر وقت عمل میں مشغول، گرمی ہو یا سردی، ملاقات بند. ایک صاحب فرماتے ہیں نا کہ ملنے کے لیے گئے، کاندلا سے آئے ہوئے تھے ملاقات کے لیے جو ہے. اب وہاں جو پہنچے ہیں تو جناب دیکھا کہ سحری کے بعد نماز کے بعد اپنے اوراد میں لگ گئے، اذکار میں لگ گئے اور ظہر تک نہ، اور ظہر کے بعد پھر لگے کبھی قرآن پڑھ رہے ہیں، کبھی نفل پڑھ رہے ہیں، پھر عصر کے بعد بھی، پھر افطار کے بعد نماز کے بعد ابوابین اتنی لمبی ہے اس کے عشاء شروع، پھر تراویح، اور تراویح بھی کافی طوالت کے ساتھ. یعنی 24 گھنٹے وہ بندہ ٹھہرا کہ کچھ تھوڑا سا موقع مل جائے کہ میں ان سے کوئی بات ہی کر سکوں. اخیر کہتے ہیں کہ ظہر کے بعد کا وقت تھا، حضرت اپنے کسی جیسے اجرا آپ کا ہوگا وہاں تو سیڑھیاں چڑھ کے روح سے کہا کہ زکریا رمضان ہمارے یہاں بھی آتا ہے کاندلا میں، لیکن تمہاری طرح بخار کی طرح نہیں آتا، پتہ ہی نہیں بخار چڑھا ہوا ہے. اب وہ تو بیچارہ نہ آشنا، اس کو کہا گیا کہ بخار کی طرح چڑھا، ایسے نہیں آتا بخار کی طرح، کہ بخار تو اترتا ہی نہیں ہے، تمہارے یہاں بھی آتا ہے. اور ان کے لیے ہے کہ مہینہ یہ کمائی کا ہے، یہ سیزن ہے. جیسے سیزن کے اندر جو ہے تاریخ کیسے لگتا ہے، تو یہ ان کو جو اس کی لگی ہوتی ہے کہ یہ اس مہینے کے بعد برکات سال سے پہلے آنی نہیں، تو کیوں کمی کی جائے. اور ان کے شیخ جو تھے مولانا صارفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا معمول رمضان میں بہت ہی کم کھانے کا تھا. بڑھاپا بھی ہے، ذوق بھی ہے، یہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن غذا انتہائی. کسی نے کہا حضرت روزوں میں کم کھانے سے نقاہت اور ہو جائے، کمزوری زیادہ ہو، تو میں جنت کا مزہ آ رہا ہے، جنت کا مزہ آ رہا ہے. اب اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟
یہ ذوق کی بیداری کے بغیر سمجھ میں آئے گا ہی نہیں. یعنی وہ تو جو دل کے حادثے کی بیداری ہو، ہمارا دل چکھے. پرانی باتیں تو اور زیادہ ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو معمول رہا رمضان کے اندر جو ہے، ایک سب قرآن ختم کرتے ہیں، ایک دن کا ایک رات کا، تو 60 سی ہو گئے، اور ایک پورے رمضان کا تراویح کے اندر. اور رمضان اور غیر رمضان، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز. ہماری سمجھ میں کہاں ہے کی بات؟ یہ وہ دل کی بات میں عرض کرتا ہوں. اس لیے اللہ پاک سے مانگ کر اور اس کے ذریعے جو ہم جو کر رہے ہیں ذکر کے ذریعے سے اپنے دل کے اندر جو ہے اس کو کھلوا لیں، اس ذوق کو بیدار کرا لیں، پھر ہر حکم کے پورا کرنے میں مزہ ہے. یہ جو گرانی ہے نا آج اور دشواری جو آ رہی ہے، ہر ایک اپنی مرضی کا حکم لے رہا ہے اور باقی چھوڑ دیتے. جب بوجھ آیا مشکل ہے، بل کہہ دیتے ہیں زمانے میں مشکل ہے. یعنی شریعت مطہرہ جو اللہ نے ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمائی ہے، جو کامل ہے، جو مکمل ہے، جس کا ہر حکم ہمارے فائدے ہی کے لیے ہے. یعنی ہم شریعت پر چلیں گے تو اللہ پاک کو فائدہ ہے نہیں، تو ہمارے فائدے کے لیے. وہ ہمیں اگر دل بیدار ہے تو ہر حکم کے لیے جی چاہے گا. تو یہ استعداد حاصل کرنے اس ذکر کے ذریعے سے ہے کہ ہمارے اندر وہ استعداد آ جائے کہ شریعت مطہرہ کا جو حکم کرنے کا ہے اس کو کرنے کے لیے شوق پیدا ہو، لگی ہو. تو انشاءاللہ اس ذکر کی جو مشق کریں گے، لیکن یہ کثرت ذکر سے ہوگا، کیونکہ اللہ پاک نے اس بارے میں ذکر قلبی ہے جس کا اکثر یہ آیت سنائی جاتی ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. جس میں فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کریں، اپنے دل کے اندر عاجزی کے ساتھ اور پکار بغیر، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، غافل میں سے نہ ہو. یعنی دل پر جب غفلت طاری ہو جاتی ہے پھر بوجھ ہی بوجھ ہے. آج جو ہم پر جو بوجھ ہے نا، جو کہتے ہیں مشکل مشکل، یہ اس لیے ہے کہ دل پر غفلت طاری ہے. تو یہ اللہ کے ذکر کی کثرت سے ہے، اس لیے کثرت سے یاد کرو. تو دل کے اندر جب کثرت سے اللہ کو یاد کریں گے تو دل کی غفلت دور ہوگی. کہ دل کی غفلت دور ہوگی اور دل کو اللہ کے ساتھ جو آشنائی ہوگی اور اللہ پاک سے جو معرفت حاصل ہوگی، اس معرفت کی لذت جو ہے، اس معرفت کی لذت سے پھر دل کے اندر ایک ایسی بھوک اٹھے گی، ایسی توانائی آئے گی، ایسی قوت آئے گی کہ ہر حکم کو پورا کرنا پڑے، ہر نافرمانی کو چھوڑنا آسان ہو جائے. لیکن یہ کثرت ذکر سے، اس لیے فرمایا ہے بالغدو والآصال، کہ صبح بھی کرو اور شام بھی کرو. یہ نہیں کہ کبھی کر لیا کبھی یہاں کیا. ویسے تو اللہ کا نام ایسا ہے کہ یہ تھوڑا بھی نفع سے خالی نہیں ہے. بس فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، ذکر کثیر تو کثیر ہے، ذکر قلیل بھی کثیر ہے، نفع سے خالی نہیں ہے. یہ نام ایسا مبارک ہے. بلکہ مولانا شیخ غوثی رحمۃ اللہ جہاں تک فرماتے تھے کہ اللہ کا نام غفلت سے بھی لیا جائے اثر ڈالے بغیر نہیں رہتا. تو اثر تو ہے لیکن وہ ناکافی ہے، نفس کی قوت کو توڑنے کے لیے، اس کو مغلوب کرنے کے لیے ناکافی ہے. یہ جو نفس ہم پر حاوی ہو جاتا ہے اور مغلوب کر دیتا ہے ہمیں، اس کی قوت کو توڑنے کے لیے کثرت سے ذکر ہے. اس لیے کہا جاتا ہے یہ ذکر قلبی کی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کے لیے کچھ وقت مقرر کر کے تنہائی کے اندر مستقل مزاجی کے ساتھ ہے، روزانہ کی بنیادوں پر اس کی مستقل محنت کریں.
یہاں تک کہ دل کا ذوق بیدار ہو جائے. جب بیدار ہو جاتا ہے پھر تو روکنے سے بھی نہیں. واقعات کافی لوگوں میں ایسے بن گئے ہیں، بالکل ابھی بھی ہیں، رہ بھی ہیں. اکثر تذکرہ کے ہمارے نصیب صاحب تھے یہاں، وصال ہو گیا ان کا، ریلوے سے کاؤنٹر ریٹائر ہوئے تھے. حضرت کے وصال کے بعد مجھے ملنے کے لیے آئے. سمجھنے لگے بھائی ہم تو یتیم ہو گئے، ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ آپ کو بھی حضرت اجازت دے رکھی ہے، کیونکہ تبلیغ میں تعلق تھا ان کا، ہمارا بھی تو تبلیغ میں سمجھتے ہیں. آپ کب کسی سے پتہ چلا ہے؟ کہتے اللہ کا شکر ہے دنیاوی اعتبار سے اللہ نے اتنی فراغت دے دی ہے کہ میں نے گھر بنا دیا ہے DHA میں، اور بچوں کو جو ہے نا بچوں کی ذمہ داریوں سے اللہ نے فرق کر دیا. سمجھ گئے؟ میں نے اب گھر والوں کو کیا رکھا کہ میرا کھانے پر انتظار نہ کیا کر. پہلے اللہ بکر مسجد میں تھے تو اللہ بکر مسجد والوں کے ساتھ کچھ تھوڑی سی ان کا زیادہ وقت گزارنا چاہتے تھے. پھر یہ الکریم مسجد قریب ہی تھی، ارشاد کو دن یہاں الکریم مسجد میں چابی دے رکھی تھی. اب سارا وقت مسجد میں گزارا. گھر میں کیا رکھا تھا کہ جب مجھے بھوک لگی میں آگے کھا لوں گا، میرا انتظار نہ کرنا. اپنے معمولات بتائے، کہتے ذکر قلبی جو ہے، یہ مراقبہ جو ہے، یہ میں 11 گھنٹے بڑے آرام سے کر لیتا ہوں. کیونکہ مراقبہ 11 گھنٹے آپ بڑھانا چاہو تو بڑھا دو. یہ میں باپ کے پاس آیا ہوں، 14-15 بھی ہو گیا تو 15 گھنٹے بھی کر لوں گا. تو یہ ہے جب ذوق بیدار ہو گیا، اس کی لذت دل آشنا ہو گیا، تو پھر اتنا اس کے اندر انہماک. اب کوئی رکاوٹ اب نہیں کوئی آ رہی. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ ذوق کی بیداری کے لیے زور لگانا پڑے گا. جب دل کا ذوق بیدار ہو جائے پھر روکے بھی نہ روکے. اس لیے اس ذکر قلبی کو فرمایا کہ دست بکار دل بیان، کہ ہاتھ کام میں اور دل اللہ کی طرف، کہ آدمی اپنے کام میں بھی لگا ہو اور دل اللہ کی طرف متوجہ. یعنی اصل جو ہے ذکر سے مذکور کی طرف توجہ، کہ لگا ہوا ہے اور دل اللہ اللہ کر رہا ہے، دل اسی کی طرف چل رہا ہے. اس کے لیے شروع میں محنت کرنی ہوگی اور اللہ سے مانگے کہ ذوق اللہ بیدار فرما دے. کسی کا جلدی کسی کا دیر سے، لیکن جو لگا رہتا ہے اور اللہ سے مانگتا رہتا ہے اللہ اس کو محروم نہیں فرما دے گا. تو اس لیے اللہ کا ذکر جو ہے ہم مستقل ایک وقت مقرر ہر آدمی، اس لیے ہمارے آسانی بڑی رکھی گئی ہے. ہمارے حضرت کی برکت سے ہمیں جو ایک بڑا ہی مختصر سا راستہ دیا گیا ہے. ہمارے یہاں کوئی قاعدے نہیں ہیں اور ذکر کے لیے قید کوئی ہے بھی نہیں. ہر عبادت کچھ شرائط ہیں. اب جیسے نماز ہے اس کی شرائط ہے، روزہ ہے اس کی شرائط ہے، زکوٰۃ ہے اس کی شرائط ہے. ذکر ایک ایسی سے کوئی شرط نہیں. وضو بے وضو، بلکہ اس کے لیے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد. تعریف فرمائی ان کی جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. کھڑے کرو، بیٹھے کرو، لیٹے کرو. یہ ذکر ایک ایسی عبادت ہے جو ہمہ وقت ہر وقت کی جا سکتی ہے. فرماتے ہیں کہ وقت ایسا ہے کہ ذکر قلبی کام آئے گا. بیماری کا غلبہ جب ہوتا ہے نا تو بات آدمی کی زبان بھی حرکت نہیں، لیکن دل سے ذکر کرتے ہو. اب جس کا دل بیدار ہو گیا اس کو ہر وقت کے لیے. تو دل کی بیداری کے لیے، دل کے ذوق کی بیداری کے لیے مستقل ایک محنت کرنی پڑے گی. اپنے اپنے معمولات میں سے ایک وقت مقرر کر کے، اوقات مقرر کر کے. ہمارے تعداد بھی نہیں ہے اس ذکر قلبی کے اندر کہ خاص تعداد میں کرنا ہے، کہ گنتی پر نظر لگی رہے گی. نہیں، وہ کثرت سے کرو. اب چونکہ وقت بھی کچھ مقرر کرنا اس لیے تسلی کے لیے کہ پھر اس کو بڑھاتے جائیں. تو انشاءاللہ تعالی جو ہے اس سے ہمارے اندر میں استعداد آئے گی. اور یہ نہیں ہم نے بھولنا کہ استعداد لینی کیا ہے.
بعض اوقات خود ہم اپنے طور پر کچھ فیصلے کر لیتے ہیں، کچھ توقعات لگا لیتے ہیں ذکر سے کہ انوارات نظر آئیں گے یا کشف شروع ہو جائے گا یا دعاؤں کے اندر قبولیت شروع ہو جائے گی. یہ چیزیں غیر اختیاری ہیں، کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی، اور بعضوں کو ہوتی ہیں بعضوں کو نہیں ہوتی. مقصود نہیں ہے یہ، مقصود یہ ہے کہ ہمارا اس ذکر سے اللہ کی طرف ایسی توجہ، ہمارا دھیان خیال ایسا رہنے لگے جو ہر وقت ہمیں اس کے ہر حکم پر ڈال دے. جو کرنے والا ہو اس کو کرنے والے بنے، چھوڑنے والا ہو اس کو چھوڑنے والے بنے. پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمارے وقت کے خلیفہ تھے شفیع صاحب، فاروق گنج میں رہتے تھے، فرنیسز پر کام کرتے تھے بھٹیوں پر. حضرت ثنا فی اللہ فرماتے تھے، یہ ثنا فی اللہ ہے، ہمیں کوئی چیز انہیں نظر ایسی نظر نہیں جو ہم سے ثنا فی اللہ ہوا جیسے دنیا میں آپ کی کا پتہ ہی کچھ نہیں، مجذوب ہے بالکل نہیں، بالکل حاضر باش. جب غور کیا تو شریعت مطالعہ پر پابندی ان کی جو ہے نا ایسی طبیعت بن گئی، عادت. تو بات فرماتے تھے اس وقت عالمی میں ہلکا ہوتا تو اتوار کے دن حضرت کے خلیفہ جہاں ہوتے تھے وہ کرایا کرتے تھے، ساجی کہا کرتے تھے. تو ایک دفعہ فرمانے لگے کہ 18 سال ہو گئے مجھے حضرت سے ذکر لی ہو گئی، آج تک مجھے نہیں پتا تھا میں دل پہ ذکر کرنا کہ نہیں کرنا، لیکن ذکر کر رہا ہوں. کتنے سال ہو گئے؟ مجھے آج تک محسوس نہیں ہوا، یعنی دل کے اندر کوئی ایسی بات محسوس نہیں ہوئی حقیقی طور پر. بارسماتے ثنا فی اللہ. ابھی تھوڑا عرصہ ان کے ساتھ جا گئے، کسی کے ذریعے آئے، دونوں تعارف کرایا، میں صلاح کرنے اچھا میں بھی عجیب حضرت یہ فرماتے تھے اب گھر کی گواہی سن لیں. حافظ مقبول علیہ سے صدر میں رہتے ہیں، کہنے لگے واقعی ہمارے والد صاحب کی پوری برادری ایک طرف اور ایک طرف شریعت کے مقابلے کسی میں، یعنی شریعت کے خلاف بالکل کسی کی پرواہ نہیں کرتے، نہ گھر میں کسی. یہ بات حضرت نے بالکل صحیح فرمائی کہ ثنا فی اللہ کا مطلب یہ ہے. جیسے حضرت شیخ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا ثنا فی رسول کا معنی، تو فرمایا کہ ثنا فی رسول وہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری اعمال ہے وہ بسہولت ادا ہونے لگے. ہم پتہ نہیں اس کو کیا اصطلاحات ہیں، ہم کچھ کی کچھ لے جاتے ہیں. ثنا فی رسول کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری اعمال ہیں وہ کیا ہو بسہولت ادا ہونے لگے. تو ثنا فی اللہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے جتنے اوامر ہیں جو نواہی ہیں یہ کیا ہے یہ بسہولت ادا ہونے لگے. ہر وقت جو حکم متوجہ ہے. تو مقصود تو یہ ہے، جو ہمارا مقصد تخلیق ہے وہ یہ ہے اللہ کی عبادت. عبادت کیا ہے؟ اس کی اطاعت ہے، اس کی نافرمانی کو چھوڑنا ہے. تو گناہوں سے نفرت اور گناہوں کو چھوڑنے کی استعداد اور اللہ پاک کی اطاعت سے محبت ہے، یہ اللہ ہمارے اندر میں استعداد پیدا فرما دے. اس کو سامنے رکھ کر اس ذکر کی مشق ہم یہاں بھی کریں اور اسی پر قناعت نہیں کرنی کہ ہفتے کے ہفتے یہاں پر آئے اور ذکر کر لیا. اس کو اپنے معمولات کے اندر اپنی ضرورت سمجھ کر روزانہ ہم شامل کریں. انشاءاللہ یہ جو ہمارا مقصود ہوگا تو اس ذکر کی برکات پھر ملیں گی. اس ذکر کی برکات سے دل کے اندر وہ صلاحیت ابھرے گی جس سے پھر اللہ کی ہر اطاعت آسان، ہر نافرمانی کو چھوڑنا آسان جو ہے نا. تو اب تھوڑی دیر ذکر کی مشق کر لیتے ہیں اور اللہ سے آج سے ہی مانگنا شروع کر دیں. اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، تاکہ رمضان اگر ہمیں نصیب ہو تو اللہ ہمیں ایسی قوی استعداد عطا فرما دے کہ اس گرمی کی طرف التفات بھی نہ کرے. بس اصل بات یہ کہ حکم کی تعمیل کے اندر ایسی ہم پر دھن سوار ہو. لیکن جب آدمی کی محبیت ہوتی پھر ادھر ادھر اتفاق نہیں جاتا. تو حکم کی تعمیل کے اندر ایسی دھن سوار ہو جائے ہمیں کہ اس میں اتفاق بھی نہ جائے، وہ پتہ بھی نہیں چلے گا پھر انشاءاللہ.
اللہ پاک سے مانگیں.